أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پیغام رمضان کا جو پاکیزہ سلسلہ ہے، اس میں ہم روزے کے بہت ہی اہم مسائل کو آپ تک پہنچانے کی کوششیں کر رہے ہیں. دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہماری ان کوششوں کو کامیاب فرمائے، اور ہم آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ یہ بہت اہم مسائل ہے. اہل ایمان تک اگر آپ بھی ان مسائل کو پہنچائیں گے اور کسی کا روزہ، کسی کا عمل صحیح ہو جائے گا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ضرور ملے گا. آئیے آج بہت اہم مسائل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ روزہ نہ رکھنے کی اجازت کب کب ہے، یعنی کن صورتوں میں، کن شکلوں میں انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے. ان مسائل پر آج تھوڑی سی بات کرتے ہیں. آئیے پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ جن عذروں کی وجہ سے، جن مجبوریوں کی وجہ سے ایک مسلمان کو رمضان کے روزے نہ رکھنے یا توڑ دینے کی اجازت ہے، وہ یہ ہے. پہلی چیز، قرآن مقدس بھی کہتا ہے اور تذکرہ کرتا ہے کہ کب آپ روزہ چھوڑ سکتے ہو، کب آپ نہ رکھیں، آپ کو اجازت ہے روزہ نہ رکھنے کی. تو پہلی چیز سفر، ٹراویل. اگر کوئی شخص، علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص 48 میل یا جسے آج کی زبان میں کہہ لیں 72 کلومیٹر، بعض علماء نے 74 کلومیٹر لکھا ہے، کہ اگر اس سے زیادہ کا سفر کرنے کا کوئی شخص اگر ارادہ رکھتا ہو، یعنی آج اس کو اتنا لمبا سفر کرنا ہے، تو پھر وہ سفر پیدل کا ہو یا ریل کا ہو یا پھر فلائٹ کا ہو، ہوائی جہاز کا ہو، ایسے شخص کو جو اتنے کلومیٹر کا سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، اسے روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے. جی ہاں، لیکن اگر سفر میں تکلیف نہ ہو تو روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے. میں کہتا ہوں نا کہ بھئی صحابہ کرام نے جنگ کے میدان میں روزہ نہیں چھوڑا، اتنے خطرناک حالات میں روزہ نہیں چھوڑا. تو ہم صرف یہ بہانہ بنا لیں کہ بھئی شریعت نے تو مسئلہ کہا ہے کہ اگر آپ 74 کلومیٹر تک کا اگر سفر کر رہے ہو تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. بالکل ہاں، شریعت کی طرف سے اجازت ہے، لیکن یہ بھی تو ہے کہ اگر سفر میں تکلیف نہ ہو. آج کے سفر ماشاء اللہ ایئر کنڈیشن میں ہو رہے ہیں، اے سی گاڑی ہے، پیٹ کا پانی بھی ہلنے والا نہیں ہے، 4 وے پر 6 وے پر سفر کر رہا ہے، یا ٹرین میں ہے تو اے سی فرسٹ کلاس اور اے سی 2 ٹائر اور 3 ٹائر میں سفر کر رہا ہے. اور یہ بہانہ مارے گا کہ بھائی جلگاؤں سے اگر برہانپور کا سفر ہے تو یہ تو 90 کلومیٹر ہو جاتا ہے، تو سفر تو میں تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے نا، شریعت نے اجازت دی ہے نا میرے بھائی، اجازت دی ہے. لیکن اگر سفر میں تکلیف نہ ہو اور تو روزہ چھوڑ دے تو یہ تو بڑی بدنصیبی ہے، کیونکہ بعد میں قضا بھی کرے گا. تو احادیث میں یہ بھی خلاصہ ملتا ہے کہ رمضان کے روزے کا بدلہ زندگی بھر کے روزے رمضان کے ایک روزے کا مقابلہ اور بدلہ نہیں دے سکتے ہیں. تو اگر تکلیف نہ ہو تو بالکل روزہ نہ چھوڑیں. اور حدیث بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھا بھی ہے اور روزہ نہیں بھی رکھا ہے، یعنی شدید تکلیف ہے تو روزہ رکھ کر پھر افطار بھی کر لیا ہے. مسلم شریف میں باقاعدہ روایت ملتی ہے. اچھا، اس میں ایک اور مسئلہ، اگر کوئی شخص روزے کی نیت کرنے کے بعد پھر سے سفر شروع کرے تو اس کو اس دن کا روزہ رکھ لینا ضروری ہے. یعنی اس نے روزے کی نیت کر لیا تھا، سحری کر لیا، روزے کی نیت کر لیا اور سفر شروع کر دیا، تو پھر اس دن کا روزہ رکھنا ضروری ہے. جی ہاں. دوسرا مسئلہ، مرض، بیماری. اگر کوئی شخص ایسا مریض ہو، اتنا بیمار ہو
کہ وہ روزہ رکھے گا تو پھر اس کا مرض اور بڑھ جائے گا، اس کی بیماری، اس کی تکلیف اور بڑھ جائیں گی، یا پھر روزہ رکھنے کی وجہ سے کوئی اور نیا مرض پیدا ہو جائے گا۔ یعنی ڈاکٹر نے کہا ہے اور اس کو خود کو بھی لگ رہا ہے کہ واقعتاً ایسی تکلیف ہے، ایسا مرض ہے کہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے، تو ایسے شکل میں بھی روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے۔ یا پھر ایسا لگتا ہے کہ اس کے اچھے ہونے میں دیر لگے گی تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ یا مرض تو نہیں ہے، چلو مان لیا کہ کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن کمزوری اتنی ہے کہ روزہ رکھے گا تو پھر بیمار ہو جائے گا، تو اس کو بھی روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے۔ یعنی آج میں آپ کو دو شکلیں بتا رہا ہوں۔ مرض کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مرض کی صورت میں اسی وقت روزہ چھوڑنا چاہیے جب کوئی نیک محتاط مسلمان ڈاکٹر یا مسلمان حکیم آپ کو روزہ چھوڑنے کا مشورہ دے، یا خود آدمی کو پورا یقین ہو یا تجربہ ہو کہ روزہ رکھے گا تو نقصان پہنچے گا، تو ایسی شکل میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ تو دو شکلیں آج میں نے آپ کو بتایا، ایک تو سفر کی اور ایک تو مرض کی۔ جی ہاں، ایک تو سفر کی، ایک تو مرض کی، تو یہ دو شکلوں میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ لیکن سفر میں میں نے بتا دیا کہ آپ کو اگر کوئی تکلیف نہیں ہونے والی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ماشاءاللہ اے سی میں سفر کر رہا ہوں اور کوئی پہاڑ کو توڑنے والا نہیں ہوں، تو پھر ایسے سفر میں روزہ نہ چھوڑیں۔ اگر مرض آپ کو معلوم ہے، کوئی نیک اچھا مسلمان اہل ایمان ڈاکٹر آپ کو یہ کہے کہ نہیں جناب روزہ نہیں رکھ سکتے آپ، تو روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے۔ لیکن معمولی بیماریوں کا بہانہ بنانا اور روزہ چھوڑ دینا یہ تو بڑی بدنصیبی ہے، کیونکہ رمضان کا ایک روزہ کتنا قیمتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور قرآن نے بھی کہا ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اور صحابہ نے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ صحابہ نے جنگ کے میدان میں بھی روزے نہیں چھوڑے۔ آج میں ہٹے کٹے جوانوں کو دیکھ رہا ہوں کہ روزے چھوڑ رہے ہیں، کیوں؟ برداشت نہیں ہوتی، بھوک برداشت نہیں ہوتی، پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں بھوک اور پیاس کا کوئی مسئلہ نہیں مفتی صاحب، لیکن ان کو پڑی کی عادت ہے، نشے کی عادت ہے، بیڑی کی عادت ہے، سگریٹ کی عادت ہے، یا اور کسی قسم کے نشے کی عادت ہے، اس کی وجہ سے روزے نہیں کریں تو بڑی بدنصیبی ہے۔ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق دے، اور اللہ تعالی رمضان کے روزوں کی قدر کی توفیق اللہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔